الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معزز حاضرین گرامی قدر، ہم سب بارہا اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ایمان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور عموماً ایمانی مجالس میں، محفلوں میں اس طرح کے تذکرے ہوتے ہیں کہ ایمان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے۔ ایمان کی بہت اہمیت ہے۔ دنیا کے اندر بسنے والے انسان، ان کے صرف دو گروہ ہیں، دو جماعت ہیں۔ اللہ رب العزت کی نظر میں صرف دو جماعتیں ہیں، ایک ہے مومن اور ایک ہے کافر، ایک ہے حزب اللہ اور ایک ہے حزب الشیطان۔ دنیاوی لحاظ سے اگر سے بہت ساری جماعتیں اور پارٹیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے صرف اور صرف دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں۔ ایک کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یعنی مومنین۔ اور اس کے علاوہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے بارے میں کہا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے گروہ، شیطان کی جماعت ہے۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ اس دور میں جب کہ ہر طرف بے شمار فتنے ہیں، ایسے فتنے جو ہمارے ایمان اور اعمال کو سلب کر لیں، کب کس طرح ہمارے دلوں سے ایمان نکل جائے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسے پرفتن دور میں اگر اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کے ساتھ جوڑ رکھا ہے تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ ہم صرف اسی سے لگا سکتے ہیں کہ کامیابی ملے گی تو ایمان کی بنیاد پر ملے گی۔ اگر ایمان ہے تو کامیابی ہے، ایمان نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کے بھی تذکرے کرنا چاہیے، ایمان کا مذاکرہ بھی کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ ایمان کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے ہم لوگ اعمال میں اتنا پیچھے ہیں۔ مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت قیمتی چیز ہے، لیکن
ایمان نام کس چیز کا، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے، ایمان بنا ہے امن سے، اس کے معنی آتے ہیں امن دینا لغت میں۔ پھر مزید اس کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنا، کسی کی تصدیق کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کی تعریف کی گئی ہے التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں لے کر کے آئے ہیں ان سب چیزوں کی تصدیق کرنا، ان سب چیزوں کو مان لینا، اس پر ایمان لے آنا۔ اس میں تمام چیزیں آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں، لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اگر ہم ان میں سے بعض چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں، بعض چیزوں کی نہیں کرتے، تو ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ جیسے اگر ہم قرآن شریف کے بعض احکام کو مانیں اور بعض احکامات میں ہیر پھیر کریں، اس کو قبول نہ کریں، تو وہ گویا کہ ہم نے ایمان نہیں لایا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کا واضح مطلب ہے کہ جتنی چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، ان سب چیزوں کی تصدیق کرنا۔ اس کے مقابل میں ہے کفر اور شرک۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، کفر کا مطلب محدثین نے بیان فرمایا ہے الکفر تکذیب شیء مما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں لے کر کے آئے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی تکذیب کر دینا، کسی ایک چیز کو بھی جھٹلا دینا، کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا، وہ کفر ہے۔ ایمان لانے کے لیے تمام چیزوں کی تصدیق ضروری ہے، لیکن کفر ہونے کے لیے تمام چیزوں کی تکذیب اور تمام چیزوں کو جھٹلانا ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز کی بھی اگر ہم تکذیب کر دیں، ایک چیز کو بھی جھٹلا دیں، تو وہ کفر ہو جائے گا۔ اور شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ رب العزت کی ذات تمام صفات میں تنہا اور یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا عبادت میں، ایمان میں، یہ شرک کہلاتا ہے۔ یہ تو ہوئی ایمان اور کفر و شرک کی تعریف اور اس کا مطلب۔ ایمان کس کس چیز پر لانا ضروری ہے؟ ایمان کی بنیادیں کیا ہے؟ حدیث جبرائیل ایک بڑی حدیث ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو سکھلانے کے لیے دریافت کیا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھ کو ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، جس کو ہم لوگ ایمان مفصل کے اندر پڑھتے ہیں کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دیکھیے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم کو بعض احکام ایسے دیے ہیں جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، اس کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، ہاتھ سے، پیر سے، سر سے۔
اور بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، جیسے ایمان ہے کہ ایمان اصل نام ہے دل کی تصدیق کا، اگرچہ اس کا اقرار بھی ضروری ہے لیکن اصل ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص ظاہر میں تو کوئی کافر ہو اور وہ صرف کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دل سے اس کے ایمان نہیں ہے، دل سے اللہ رب العزت کی تصدیق نہیں کرتا، تو وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ تو ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا۔ اور جس طریقے سے ظاہری جو اعمال ہوتے ہیں، نماز ہے، وضو ہے وغیرہ، ان کے ارکان ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، بغیر اس کے وہ چیز پوری نہیں ہوگی۔ جیسے نماز ہے، اس کی شرائط ہیں، فرائض ہیں، جب تک ہم اس کو پورا نہ کریں اس وقت تک نماز پوری نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی نماز کو اور اعمال کو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے وضو بنا لیے پھر اگر استنجا کیے تو وضو ٹوٹ گیا، نماز کے دوران اگر کسی سے بات کر لیے تو نماز ٹوٹ گئی۔ ایسے ہی جو ایمان ہے، ایمان کے بھی ارکان ہیں، ایمان کو بھی توڑنے والی چیزیں ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے ایمان آتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ارتکاب سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ وہی جو ابھی بیان فرمایا گیا کہ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لے آنا، یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی چیز اللہ اور رسول پر ایمان لے آنا۔ ان تمام چیزوں کے اندر بھی بنیاد جو ہے وہ اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آنا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت پر ایمان لانا تین حیثیت سے ہے، اس کی تین وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا وجود، یہ ایمان لانا اور اس بات کی تصدیق کرنا دل سے کہ اللہ رب العزت کا وجود ہے، اللہ رب العزت موجود ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے، ملحدین ہیں، دہریہ ہیں۔ یہ ایسی جماعت ہے کہتی ہے کہ دنیا کا خالق کوئی ہے ہی نہیں، ھذا مصنوع بلا صانع، یہ کائنات بنائی گئی بغیر کسی بنانے والے کے۔ حالانکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو ایک عقل مند انسان بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ خالق کا وجود ہی نہیں ہے، کوئی مالک اور خالق نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، اگر ایک آدمی کہیں پر میدان سے اور جنگل سے گزرے، وہاں پر کچھ بنا ہوا نہ ہو، اور جب دوبارہ وہ وہاں سے گزرے اور اس میں تعمیر بنی ہوئی ہو، عمارت بنی ہوئی ہو، تو وہ بغیر جانے اس بات کا اعتراف کرے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، خود سے نہیں بن گئی ہے۔ اسی طریقے سے آگے یہ فرمایا کہ ما احسن قال بعض العرب، کتنی اچھی بات کسی عرب نے کہی ہے کہ البعرۃ تدل علی البعیر، اگر راستے میں مینگنی پڑی ہوئی ہو، پاخانہ پڑا ہوا ہو جانور کا، تو وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے جانور گزرا ہے۔ فہیکل علوی بہذہ اللطافۃ، تو یہ اتنا بڑا اوپر آسمان کی شکل میں جو اتنا بڑا چھت لگا ہوا ہے، اور مرکز سفلج بہذہ ثقافت، یہ اتنی بوجھل اور سقیف زمین بچھی ہوئی ہے۔ اما تدلانی
اللطیف الخبیر، کیا یہ اتنا بڑا نظام اور یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے ہونے پر اور خالق کے ہونے پر دلالت نہیں کرتی؟ یا اگر انسان اپنی عقل سے سوچے تو عقل اس کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گی کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ لو تأمر الانسان علی نفسہ لکفت دلیلا، اگر انسان صرف اپنے جسم میں اپنی ذات میں غور و فکر کر لے تب بھی اس کے لیے بطور دلیل کے کافی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا اقرار کرے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان لے آنا کہ اللہ رب العزت ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت ہیں اپنی تمام صفات کے ساتھ، تمام تر صفات کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہیں اور ایک بت کی طرح، جس طرح سے بت ہوتا ہے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی علم ہے، نہ اس کو کوئی قدرت ہے، کوئی صفت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ایسے صفات سے عاری اور خالی نہیں ہے، بلکہ تمام تر صفات اللہ رب العزت کے اندر موجود ہیں۔ وہ زندہ ہے، قیوم ہے، سمیع و بصیر ہے، حاضر و ناظر ہے۔ جتنی بھی صفات اللہ رب العزت کی بیان کی گئی ہیں سب اس کے لیے ثابت ہیں۔ ان تمام صفات کے ساتھ اس پر ایمان لے آنا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی صفات کے منکر ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ رب العزت کی وحدانیت، توحید، اس کو ایک ماننا۔ ایمان لانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے اللہ رب العزت پر کہ اس کو ایک ماننا، اس کی توحید کا قائل ہونا، جس کو قرآن شریف نے ایک چھوٹی سی سورت کے اندر بیان کیا ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو ایک ہی ہے، اکیلا ہے۔ ہم اس بات کا یقین اور اعتراف کریں کہ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی خاندان اور قبیلہ ہے، کچھ نہیں، وہ یکتا اور تنہا ہے۔ یہود و نصارہ اللہ رب العزت کا بیٹا مانتے ہیں، وقالت المسیح عیسی ابن اللہ، وقالت النصارہ، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ توحید کے خلاف ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یکتا اور تنہا مانے۔ کفار مکہ کہتے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان تمام عقیدوں سے، فاسد عقیدوں سے بچنا، محفوظ رہنا، یہ بھی اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے اندر داخل ہے، تبھی توحید ہوگی۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس کو اکیلا ماننا۔ اگر اس کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، اس کے ساتھ میں اور بھی خدا ہیں، تو یہ شرک ہو گیا اس کی ذات میں۔ اور اگر اللہ رب العزت کو ایک تو مانتے ہیں لیکن اس کی صفات میں دوسرے کو شریک کرتے ہیں، جو صفات اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، اسی کے لیے ہیں، اس میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رزق دینے کی صفت، رزاق ہونے کی صفت صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اب اگر ہم کسی اور کو رزاق مانیں، کسی اور سے رزق طلب کریں، کسی اور کو رازق سمجھیں، تو یہ اللہ رب العزت کی صفت میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے ہر فعل کو، ہر قول کو دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ یہ صفت اگر ہم کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی انسان کو دیں تو یہ اللہ رب العزت کی صفت میں شریک کرنا ہے۔
تو اللہ رب العزت کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس بات پر ایمان لے آنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت پر ایمان تین الگ الگ حیثیتوں سے ہے، اس کے وجود کو ماننا، اس کی صفات کو ماننا، اور اس کو اس کے وجود میں، اس کی صفات میں اکیلا اور یکتا ماننا، یہ ہے توحید۔ یہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے ارکان ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا، یہ بھی اس کے اندر بھی چند حیثیتیں ہیں۔ کس کس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارا آپ پر ایمان ہے، آپ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ پر ایمان لانا کن کن حیثیتوں سے ضروری ہے، اس میں بھی چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، آپ کی بعثت حق ہے، اس پر ایمان لے آنا یہ ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ کو تمام انسانوں میں، تمام انبیاء میں، تمام لوگوں میں سب سے افضل تسلیم کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے یہ کہ آپ سے کامل محبت اور آپ کی ادنا توہین سے بچنا، آپ کی ادنا سے ادنا گستاخی اور توہین کرنے کو حرام اور ناجائز سمجھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی ادنا بھی گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ ان تمام حیثیتوں سے ایمان لے آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر مزید یہ کہ آپ کو آخری نبی سمجھنا، آخری پیغمبر سمجھنا، یہ سمجھنا کہ وحی کا سلسلہ آپ پر منقطع ہو گیا ہے، آپ پر ختم ہو گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کسی پر وحی نازل نہیں ہوگی۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ تمام وہ عقیدے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، اور آپ پر ایمان لانے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آپ کے بتائے گئے اقوال و افعال، آپ کی احادیث بھی حجت ہیں، ان پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں پر ایمان نہیں لے آتے تو وہ نبی پر ایمان نہیں کہلائے گا۔ اسے ایک فرقہ منکرین حدیث کا ہے، وہ حدیث کا انکار کرتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کا معترف نہیں ہے، تو ان کا اللہ کے رسول پر ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتے، آپ کے بعد بہت سے لوگوں نے، بہت سے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب اور دجال کہا ہے، جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوئے۔ ابھی ماضی قریب میں قادیانی ہے، اور ابھی موجودہ دور میں شکیل ابن حنیف، اس طرح کے نالائق اور اس طرح کے جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوئے جو اپنے آپ کے مسیح ہونے کا، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر ایمان لے آنا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے اقوال و افعال حجت ہیں، دلیل ہیں، قابل عمل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کا بدلہ کیا ہے، کفر کا بدلہ کیا ہے۔ واضح طور پر اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بے شمار مواقع پر بیان فرما دیا، ایمان کی جزا جنت، کفر و شرک کی جزا جہنم۔
ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، جنہوں نے کفر کیا چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے مشرکین ہوں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین لوگ ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کیے وہ بہترین لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی جنت ہے۔ تو دو گروہ ہیں، دونوں کے لیے الگ الگ مقام، الگ الگ بدلہ ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں ایمان والے ہیں تو ہم کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں کامیاب لوگوں کے اندر ہے، اور اس کی فکر کرنا چاہیے کہ کیسے ہمارا ایمان آخر مرحلے تک محفوظ رہ سکے، ورنہ صرف ایمان والا ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اگر ایمان والے ہیں لیکن مرنے سے پہلے ایمان سلب ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، تو کامیابی مقدر نہیں ہوگی۔ خاتمہ بالخیر ضروری ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم زندگی بھر مومن رہے لیکن مرنے سے پہلے کفر اختیار کر لیا، کافر ہو گئے، تو کافروں میں شمار ہوں گے، ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک شخص ہمیشہ کافر رہا، زندگی کفر میں گزاری، لیکن آخر سے پہلے، خاتمے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، مومن ہو گیا، ایمان لا لیا، اس کا شمار مومنوں میں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس لیے ایسے اعمال سے، ایسے اقوال سے، ایسے افعال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم لوگ غیر محسوس طریقے سے ایسے کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے گناہ ہیں جن کے ارتکاب سے مرنے سے پہلے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ، جو نوجوان بہت زیادہ باطنی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، خفیہ طور پر بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان کا ایمان مرنے سے پہلے سلب ہو جائے۔ جو لوگ طلاق دینے کے بعد بھی بیویوں کے ساتھ ویسے ہی غلط طریقوں سے رہتے ہیں، زندگی بھر حرام کام کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان سلب ہو جائے۔ اس طرح سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ اگر ایمان والے ہیں تو مرتے دم تک ایمان والے رہیں، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ مغربی تہذیب یہ ہمارے نوجوانوں کو مادہ پرستی کی طرف بلا رہی ہے۔ اس دور میں جو فتنے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے ایمان پر حملہ کرنے والے، اس میں بڑا فتنہ مغربی تہذیب کا ہے۔ وہ آزادی نوجوانوں کے اندر پیدا کرتا ہے، خصوصاً ان نوجوانوں کے اندر جو اسکولوں اور کالجوں سے وابستہ ہیں، ان کے اندر مذہبی آزادی، فکری آزادی یہ پیدا کر کے اسلام اور ایمان سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نوجوانوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں کہ تمہارے اسلام میں، تمہارے ایمان میں پابندیاں ہیں، آزادی نہیں ہے۔ تو مغربی تہذیب ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو مادہ پرستی کی طرف راغب کر رہی ہے۔ سنگھ پریوار ہندوتوا تہذیب کے ذریعے سے بت پرستی اور شرک کی طرف دعوت دے رہی ہے، اور یہ مدعیان نبوت، قادیانیت، شکیلیت اور اس طرح کے دیگر جو فتنے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو سلب کرنے کے حملے ہیں۔ ذہنی ارتداد کا ہمارے نوجوان شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی اور ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر کریں کہ کس طرح ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان پختہ ہونے کے باوجود بھی، قوی ہونے کے باوجود بھی، اکثر و بیشتر
ایمان کے مذاکرے کی فکر کیا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان سلب نہ ہو جائے، ایمان ختم نہ ہو جائے۔ بخاری شریف میں ہے، ابن ابی ملیکہ ایک محدث سے فرماتے ہیں، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخافون النفاق علی نفسہ، میں نے تقریباً 30 صحابہ سے ملاقات کی، سب کے سب کا حال یہ تھا کہ اپنے آپ پر نفاق کا، منافق ہونے کا اندیشہ کیا کرتے تھے۔ یہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم لوگ منافق تو نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ظاہر میں ایمان ہے اور باطن میں کفر چھپا ہوا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اجلس بنا نتحدث ونتذاکر، بیٹھیے کہ ہم ایمان کا مذاکرہ کر لیں، ایمان کے بارے میں بات چیت کر لیں۔ تو ایسے ہی ہم لوگ بھی اگر ایمان والے ہیں تو ہم کو فکر ہونا چاہیے، کبھی کبھی محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو رہا ہے۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے۔ اگر اعمال ہوتے ہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل ہوتا ہے، ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان پر عمل ہوتا ہے تو اس سے ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اور اگر اعمال نہیں ہوتے، ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں ہوتا، اس سے ایمان کمزور پڑتا ہے، اس سے ایمان کمزور پڑتا ہے، اور کمزور پڑتے پڑتے اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو نعوذ باللہ وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس پرفتن دور میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، کیسے بھی حالات آ جائیں۔ ایک بات یہ بھی ہے، بہت سی مرتبہ ہمارے نوجوانوں کو، مسلمان بھائیوں کو یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، پھر بھی ہم پریشانیوں کے اندر رہتے ہیں، مظلوم رہتے ہیں، دبے ہوئے ہیں، اور دیگر لوگ کفار و مشرکین ہیں، پھر بھی وہ غالب ہیں، وہ عیش و آرام میں ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ان کا عیش و آرام وقتی ہے، ہماری تکلیف اور ہماری پریشانی وقتی ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی، یہ زمانہ ختم ہو جائے گا، یہ نظام ختم ہو جائے گا، آخرت جب آ جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ان کے مقدر ہوگی، ہمیشہ کی کامیابی ہمارے مقدر ہوگی۔ اس لیے وقتی کامیابی اور وقتی ناکامی پر نظر نہ ڈالیں۔ یہ سمجھ لیں کہ کتنی ہی تکلیف آ جائے، کتنی ہی پریشانیاں آ جائے، بہت سے بہت یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان اور دین کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، جان دے دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، لیکن جہاں مر گئے وہاں سے کامیابی مقدر ہوگی، وہاں سے سکون اور چین مقدر ہوگا۔ اور اگر نعوذ باللہ، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اگر ڈر کر مال کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے اور معمولی مفاد کی طلب میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کفر و شرک اختیار کر لیا، تو ہمیشہ کی ناکامی مقدر ہوگی۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کیا کریں، ایمان کے مذاکرے کیا کریں، ایمان کے مضبوط کرنے والے اعمال کیے کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرمائے، کفر و شرک